إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بلائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج اور معراج براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت کو پہچاننے کی توفیق سے نوازا. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھنے سمجھنے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ تعالی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر گھر، کاروبار، تجارت، کھانا پینا، سونا اوڑھنا بچھونا تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان محترم، جس طرح سے تمام دوست احباب جن کے نمبرات ہمارے پاس موجود ہیں، جن تک ہم میسج کے ذریعے سے عنوان پہنچا دیتے ہیں، اور جیسا آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ منتخب کیا جائے تاکہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لایا جا سکے، مسلمانوں میں شعور بیدار کیا جا سکے، مسلمانوں کا لٹا ہوا مقام پھر سے انہیں واپس دلا سکے. یہ جمعے کے خطبہ جو عنوانات اہم منعقد کیے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے. چنانچہ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. جب یہ عنوان لوگوں کے پاس آیا تو عجیب سا اچنبھا لگا. یہ کون سا عنوان ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس پر اسلام کو کیا جوڑا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے ان بھائیوں سے جو واٹس ایپ پر ہم سے گفتگو ہوئی
ہم نے ان سے کہا کہ خطبے میں شرکت کیجئے یا آڈیو جو خطبہ آپ تک پہنچ جاتا ہے اس کو آپ سن کر اندازہ لگا لیجئے انشاءاللہ۔ اسی لیے یہ کم ترین ذہنیت کی مثال اس لیے ہوتی ہے کہ عام طور پر جو خطبات منعقد کیے جاتے ہیں یا زیادہ تر لوگوں نے اپنا لیا سیرت رسول، یا کچھ لوگوں نے اپنا لیا سیرت صحابہ، یا کچھ لوگوں نے اپنا لیا سیرت اولیاء، یا کچھ لوگوں نے اپنا لیا تاجدار بریلوی، پتہ نہیں ایسے کتنی عنوانات ہیں جس کے تحت لوگوں کو دبایا گیا، اور لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ یہی عنوانات ہیں جو اسلام کے لیے کام کرنے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوست، اسلام ایک وسیع عقل مذہب ہے، وسیع سوچ مذہب ہے، اسلام بہت دور اندیش مذہب ہے۔ اس کے جاننے اور ماننے والوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بصارت سے بچو، یہ جب بھی سوچتا ہے اعلیٰ سوچتا ہے، یہ جب بھی پلان بناتا ہے اعلیٰ بناتا ہے، یہ جب بھی مقام رکھتا ہے اعلیٰ رکھتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کو دیکھ کر۔ میرے نبی نے کہا کہ اے لوگوں مومن کے بصارت سے بچو، لیکن آج کا میرا بھائی یہ مسلمان عجیب سوچ رکھنے والا ہو گیا جس کو کہا جاتا ہے کنویں کا مینڈک۔ اس سے زیادہ یہ نہیں سوچ سکتا، اس سے زیادہ اس کی عقل چل نہیں سکتی، چلتی ہے بدگمانیوں میں، تجسس میں، جاسوسیوں میں، افواہوں کو اڑانے میں، غیبتوں کو کرنے میں، ہر چیز میں اس کی عقل چل سکتی ہے، لیکن اسلام کے معاملے میں اونچی سوچ کا سوچنا مسلمان کے سوچ اور فہم سے ختم ہو گیا، جس کے بنیاد کے اوپر آج ہم تل تل کر کے مر رہے ہیں ساری دنیا کے اندر۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے ایک کتا ہوتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، لیکن مسلمان کے خون کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہر کتے کی ایک عزت بنا دی گئی، ہر جانور کی ایک عزت بنا دی گئی، لیکن ایک مسلمان کے خون کو ادنا سمجھا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تلاش تو کرو تم کبھی، بیٹھو تو صحیح تم کبھی، اچھی پروگرامنگ لو، پھر سوچو اپنے عقل اور فہم کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میرا مقام جو تھا، میں انصاف پسند تھا، میں انصاف دینے والا تھا، انصاف بانٹنے والا تھا، انصاف پھیلانے والا تھا، دنیا میرے پاس آ کر انصاف طلب کرتی تھی، آج اللہ تو نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا کہ کھڑے رہ کر پیشاب کر کے طہارت جس کو لینا نہیں آتا اس سے انصاف کی گہار لگائی جا رہی ہے۔ افسوس کیوں ہوا یہ؟ کس بنیاد پر ہوا یہ؟ کیا وجوہات تھیں کہ اللہ رب العزت ہم کو ہمارے جیتے جی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بتا کر جو جاننے والے نہ جاننے والے پڑھے لکھے ان پڑھ سب کو ذلیل کر رہا ہے اللہ رب العزت؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ آج سے پہلے جو امتیں تھیں، آج سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، آج سے پہلے جو اسلام کے ماننے والے گزرے ہیں، آج سے پہلے جو نبی کے چاہنے والے گزرے ہیں، آج سے پہلے جو عبادات کرنے والے گزرے ہیں، جن کا تعلق حقیقی اسلام سے تھا، تو ان کے زبانوں پر ایک جملہ تھا کہ ہر وقت وہ اپنے کام کو انجام دیتے وقت میں یہ سوچتے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ اختیار کرتے، یہ عمل میں کرنے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرا رب کیا کہے گا؟ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور میرا رب کیا کہے گا؟ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میرا رب کیا کہے گا؟ لیکن افسوس در افسوس کہ مسلمان جب تک اپنے رب کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والے تھے، اپنے رب کو سامنے رکھ کر جینے اور مرنے والے تھے، ہر عمل پر رب کو گواہ بنانے والے تھے، جب تک اللہ رب العزت ان کے معیار کو، ان کے مقام کو، ان کے شعار کو، ان کے ہر وہ چیز کو بلند رکھا تھا۔ لیکن جب سے انسانوں نے، بالخصوص مسلمانوں نے، اپنی زبانوں پر رب کے لفظ کو نکال کر لوگ کیا کہیں گے لا لیا، یہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا بولوں تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا پہنوں تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی عبادت کروں تو لوگ کیا کہیں گے، جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ منحوس جملہ آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا۔ دنیا کے حوالے بھی ایسے ہوئے، اس کائنات کا سب سے بڑا قاتل، مسلمانوں کا خون بہانے والا امریکہ،
آج سارے ممالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں. کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ معمولی رعایا سے لے کر ایک بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا چلوں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سواری پہ بیٹھو تو لوگ کیا کہیں گے، اس میں پانی پیو تو لوگ کیا کہیں گے. ہر جگہ پر، ہر وقت پر، ہر نقطے پر مسلمانوں کے پاس لوگ کیا کہیں گے کا جملہ آ گیا. جب یہ نحوست والا جملہ ہمارے دخلوں پر پردہ ڈال دیا، ہماری زبانوں پر پردہ ڈال دیا، ہمارے سوچ و وچار پر جب پردہ ڈال دیا، تو آج کے معاشرے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے اس خطبے میں پیش کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک انسان کہاں کہاں پر کیسی غلطیوں کو کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا کہے گا چھوڑ کر لوگ کیا کہیں گے ذہن میں بیٹھ گیا مسلمانوں کی. بچہ پیدا ہوا، بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام اچھے سے اچھا رکھ دیا کرو. لیکن آج مسلمانوں کے پاس اچھا نام کیا ہے؟ سب سے اچھا نام اگر کوئی مسلمان چنتا ہے تو خواجہ چنتا ہے. افسوس ہے اس کے عقل کے اوپر، یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑے ولی کا میں نام رکھ رہا ہوں. ارے تیرا بیٹا یہ بڑا ہو کر رافضی بن جائے گا تو اگر خواجہ کا نام اس کا رکھ دے گا تو. صحابہ کے ناموں کی طرف ذہن چلا گیا. اگر کوئی آ کر خاندان کا پڑھا لکھا جاننے والا آدمی کہتا ہے کہ نہیں عمر رکھو، ابو بکر رکھو، حمزہ رکھو، موسیٰ بن عمر رکھو، سعد بن معاذ رکھو، جب یہ ناموں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو فوری خاندان کا کوئی آدمی کہتا ہے یہ نام تو ہمارے پاس کسی نے نہیں رکھا، اب رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. جملہ سیدھا یہی جائے گا، اب تک تو کسی نے نہیں رکھا، اب رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7ویں دن تم لڑکا اگر ہو تو 2 بکروں سے اس کا جو عقیقہ کرو، لڑکی اگر ہو تو 1 بکرے سے اس کا عقیقہ کرو. ہر شخص اپنے عقیقے کے عوض اپنے رب کے پاس گروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب کہا جاتا ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہو گیا عقیقہ کر لو، ذمہ داری ہے، باپ ہے تو اس کے دوسرے بے جا رسومات مت کرو. تو فوری خاندان کے کسی آدمی سے جواب آئے گا کہ ہائے افسوس کہ عقیقہ کرنا ہے، چھٹی اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. جملہ یہی آئے گا زبان کے اوپر، منحوس والا، نحوست والا جملہ. عقیقہ سنت ہے، کرنا واجب ہے اس کے اوپر. لیکن آج مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے تو مسلمان پلٹ کر کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا، بڑا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی طرف راغب کرو. 10 سال کا اگر ہو جائے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے، دور کر دیا جائے. اگر پھر بھی نہیں مانتا تو اس پر چھڑی اٹھائی جائے، چھڑی اٹھا کر اس کو مارا جائے، تنبیہ کی جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا بے ایمان. لیکن آج معاشرہ کیا بتاتا ہے؟ آج معاشرے کا نظام کیا ہے؟ آج اگر کوئی بچہ 5 وقت کی نماز میں لگ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے تو فوری کہا جاتا ہے اس کے خاندان میں کون کرے تھے ابھی اتنی جلدی، کون ایسی نمازیں پڑھے تھے، کون اتنا اللہ کا ذکر کرے تھے، کون یہ کام کرے تھے، اگر تو یہ کام کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معاشرے کے رنگ کو دیکھ کر. افسوس مسلم آبادیوں کے اندر یہ الفاظ کا اختیار کیا جانا یہ شیطان کی طاقت کو بڑھاوا دینے کے برابر ہے، یہ شیطان کی طاقت کو آگے لے کے چلنے کے برابر ہے. لیکن آج معاشرہ یہ بتاتا ہے کہ آج ہماری نظر رب کائنات خالق مالک ارض و سما کی طرف سے ختم ہو گئی، جو مالک یوم الدین ہے، بڑے دن کا مالک ہے،
शहंशाहों का शहंशाह, उसके आगे किसी की सोच और फिक्र नहीं चल सकती। वो खालिक कायनात का तसव्वुर हमारे जहन से मेट दिया गया और ये बता दिया गया कि लोग क्या कहेंगे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है अज़ीज़ान मोहतरम कि जब बच्चा 10-11 साल की उम्र को पहुंच जाता है, माँ बाप को फिक्र होती है कि चलो इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया जाए, आईटी प्रोफेशन में डाला जाए। लेकिन अगर किसी खानदान के आदमी ने सुन करके कहा कि देखो भाई ऐसा मत करो, बच्चा तुम्हारा ज़हीन है, इसे हाफिज बना दो, इसको आलिम बना दो, लेकिन वो बच्चे के माँ बाप या बड़े ये कहेंगे कि हमारे खानदान में तो इससे पहले कोई हाफिज और आलिम नहीं बना, अगर इसको हम अरबी तालीम में डाल देंगे तो लोग क्या कहेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं कितने जुमले बताऊं आपको ऐसे जो आज माशरे के अंदर गश्त कर रहे हैं और माशरा इसके अंदर डूबता चला जा रहा है और माशरे को बचने का कोई रास्ता फराहम नहीं हो रहा है। अफसोस, एक और जुमला कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा लूं। माशरे का निजाम तो यह बन गया है कि जो बच्चा खानदान में खूबसूरत हो, बेहतरीन जहन का आदमी हो, अच्छी याददाश्त हो, बोलने वाला अच्छा हो, उसको कहा जाएगा कि सेंट जोसेफ स्कूल में इसका दाखिला करवा दो, इसको किसी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलवाओ ताकि अंग्रेजी में रफा रफा बात कर सके, ताकि एक बहुत बड़ा इंजीनियर ये बन सके, ताकि ये बहुत बड़ी अच्छा फलसफी बोल सके। और उसी खानदान का कोई बच्चा अगर कमजोर जहन का होता है, जिसका कलर मध्यम हो, जिसके सोचने और समझने की सलाहियत कमजोर हो या दिमाग उसका कमजोर हो, आंख नाक उसके सही ना हो, तो खानदान के लोग मशवरा देंगे कि इसे ले जाओ किसी मदरसे में दाखिला दिलवा दो, किसी मदरसे में दाखिला दिलवाओ इसका, ये आदमी हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ये घटिया सोच, कमजोर सोच, निफाक वाली सोच, अल्लाह से दुश्मनी करने वाली सोच मुसलमानों का जहन सोच और फिक्र में आ गई, जिसकी बुनियाद पर आज क्या हो रहा है गौर करो तुम। एक नौजवान बड़ा होकर अंग्रेजी में रवा बात करने का आदी तो बन गया, लेकिन कुरान पढ़ना जिसको नहीं आया। एक नौजवान रोज अपने ऑफिस को या कॉलेज जाते हुए नई नई ड्रेसिंग पहनने का आदी बन गया, लेकिन उसे वजू और नमाज का तरीका नहीं आया। क्या फायदा इसी जिंदगी का दोस्त, क्या फायदा इसी जिंदगी का। अगर यह जिंदगी तुम अगर गुजारना हो तो मुसलमान बनकर क्यों गुजारते हो तुम? क्या इख्तियार है तुम्हें मुसलमानों को बदनाम करने का? क्या इख्तियार है तुम्हें इस्लाम को बदनाम करने का? क्या इख्तियार है तुम्हें नबी के तकालीफ को बदनाम करने का? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में इस्लाम को हमारे हवाले करते हुए एक फख्र महसूस किया था और कहा था कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन सबसे ज्यादा होगी और वो मेरी उम्मत पर देखकर मैं फख्र करने लगूंगा। ऐसी उम्मत से फख्र करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको सूरह फातिहा का तर्जुमा याद नहीं हो, जिसको सूरह फातिहा याद नहीं हो, जिसको वजू का तरीका ना आता हो, जिसको गुस्ल का तरीका ना आता हो, जिसको नमाज पढ़ने बराबर ना आता हो, जिसको कुरान ना पढ़ने ना आता हो, जो तर्जुमे से कुरान ना पढ़ता हो, लोगों को इस्लाम की बात ना बताता हो या लोगों तक कुरान ना पहुंचाता हो, लोगों को नसीहत ना कर सकता हो, ऐसे उम्मती से नबी का क्या ताल्लुक दोस्त? ऐसी उम्मत से नबी का क्या ताल्लुक? आज जहन सोच और फिक्र में यही बैठ गया कि अच्छा अगर बच्चा रहेगा, उसे हाफिज बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो आलिम बन जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्त कि हर जगह पर मेरा और आपका जुमला यही हुआ कि हम अल्लाह ताला क्या कहेगा, जहन दिल दिमाग जुबान से अल्फाज खत्म हो गए और हमारी सोच और फिक्र आ गई इस तरफ कि लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी रहमत की चादर को हमारे सरों से उतार लिया। जब अल्लाह के रहमत की चादर हमारे सरों से हट गई तो सबसे पहले हमारी खिलाफत चली गई। मुसलमान गैरों के रहम करम पर पलने लगे। वो मुसलमान जो सेहत के एतबार से सारी दुनिया में एक मेयार रखने वाली ताकतवर कौम थी, आज ये कौम को शुगर की बीमारी आ गई, आज ये कौम को ब्लड प्रेशर ने घेर लिया, आज ये कौम हार्ट अटैक की शिकार हो रही है, आज ये कौम के गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज ये कौम के रगों में दर्द हो रहा है, आज ये कौम कमर से ठहर नहीं सकती, आज ये कौम दिमागी तौर पर मफलूज हो रही है, आज ये कौम को ऐसी ऐसी अल्लाह ताला बीमारियों में मुलव्विस कर दिया है कि आज का माशरा बताता
ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج سوائن فلو جیسا ایک خطرناک موذی مرض مسلمانوں کے درمیان میں آ گیا. کیوں؟ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ علیہ. اس لیے کہ جب جب مسلمانوں نے رب کو گواہ بنایا، جب جب مسلمانوں نے رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا، جب جب رب سے ڈر کر مسلمان زندگی گزارا، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف لے کر کے گیا. اور جب جب انسانوں کو دیکھ کر ہم نے زندگی گزاری، جب جب انسانوں کے بارے میں سوچنے ہم لگ گئے، جب جب انسانوں کی سوچ و فکر ہمارے دماغ میں آ گئی، تو پھر ہم ڈھلتے 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 وہ مقام پر آ گئے کہ آج چوراہوں پر مانگنے کی نوبت آ گئی. یہ حال ہو گیا میرا اور آپ کا. کیوں ہوا عزیزان محترم؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور کرو تم اس طرف. اگر ہم معاشرے کا جو ہے اسلام کی اگر بات کی طرف آتے ہیں اور معاشرے کا رنگ ڈھنگ ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی نوجوان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ مسجدوں کی طرف آؤ، سر یہاں جھکاؤ، رب دینے والا ہے، رب کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ سارے کے سارے اتنا بڑا کنبہ، اتنا بڑا قبیلہ، اتنے سارے لوگ فلانے حضرت کے خبر پر جھک رہے ہیں، فلانے حضرت سے منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، اگر وہاں میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب یہ جملہ آ گیا اس کے پاس لوگ کیا کہیں گے، تو رب کے در سے دور ہوا اور شیطان کے در پر قریب ہوا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا. آج شدید ضرورت ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج شدید ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، علمی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، ہر طور سے مسلمان کو ایک طاقتور قوم بن کے ابھرنا ہے. اسی لیے اگر نہیں ابھرو گے تم تو یاد رکھنا اس بات کو دوستو، میں ہر جمعے میں یہ چتاونی تمہیں برابر دیتا رہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے حالات اس ملک سے لے کر پوری دنیا تک بڑے ہی چیلنج بھرے رہیں گے. اگر آج مسلم قوم جاگتی نہیں، دوسری قوموں کو جگاتی نہیں. اگر تم سو جاؤ ساری قومیں سو جائیں گی، تم جاگو ساری قومیں جاگے گی. بہت بڑی ذمہ داری دے کر اللہ رب العزت مسلمان زمرے میں پیدا کیا ہے تمہیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے پیدا کیا ہے تمہیں. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ کل تک مٹی، اس مٹی میں پانی ڈال کر ایک مورتی بنا لو، اس کے سامنے سر کو جھکا لو، اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تمہیں. کل تک ایک آدمی زندہ، اس کو قبر میں دفنا دو، 5 میٹر 5 فٹ کا ایک چبوترا بنا دو، اس کے سامنے سر جھکا لو، اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تمہیں. ایک جھنڈے کو کپڑے کو لکڑی لگا دو، اس کے اوپر المدد یا غوث اعظم لکھ دو، اس کو روز سلام کرو، اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تمہیں. اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تمہیں. تمہارا تو معیار ہی کچھ اور ہے. تمام قوموں کے اندر بنی اسرائیل کو میٹ کر بنی اسماعیل کی قوم کو اٹھایا گیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے عزیزان محترم؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا ان جملوں کے اوپر؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا ان واقعات کے اوپر؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا ان حالات کے اوپر؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم کو کیوں دفن کر دیا گیا، بنی اسماعیل کی قوم کو کیوں اٹھایا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آ کر سوچو، کبھی بیٹھو، پڑھو قرآن، بات سمجھ میں آئے گی تمہیں انشاءاللہ العزیز. تم پڑھنا نہیں چاہتے، تم سمجھنا نہیں چاہتے، تم سننا چاہتے ہو صرف. جو قوم سننے والی ہو جائے وہ قوم بہک جاتی ہے، جو قوم پڑھنے والی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بہکتی انشاءاللہ. اور آج امت محمدیہ کا بہت بڑا طبقہ صرف سننے پر آمادہ ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنے کی طرف نہیں آتا. آج سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ہمارا نعرہ یہی ہے کہ امت کا ہر آدمی پڑھا لکھا بن جائے، پڑھنے کے قابل بن جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری توجہ پڑھنے کی طرف نہیں ہے. بیجا وقت ہم چبوتروں پر رات بھر گزار دیں گے لیکن تعلیم حاصل نہیں کریں گے. بیجا وقت ہم پھرنے پر گزار دیں گے لیکن تعلیم حاصل نہیں کریں گے. ایک بڑباغا للو ہے جو رات میں جاگتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے متعلق پیدا کر کے قرآن کا نزول کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں رات دی ہے آرام کرنے کے لیے، رات بنائی ہے ہم نے تمہارے لیے رات کو آرام کرنے کے لیے، اور دن ہم نے تمہیں بنایا ہے ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے.
پڑھو کبھی سورہ نبا، یہ تمام داستان مل جائے گی انشاءاللہ. کم سے کم وہ اللہ کا کلام اپنے نگاہوں سے پڑھنے کے بعد ایک غیرت، ایک شرم محسوس کرو اپنے دلوں کے اندر. سوچو اس کے بعد کہ اللہ کے پیغام کا میں کتنا خلاف کر رہا ہوں. کیا میں رب کو گواہ بنا رہا ہوں، یا میں کسی دوست، کسی خاندان کے آدمی کو گواہ بنا رہا ہوں؟ آئیے معاشرے کی جھلکیاں دیتا چلو میں آپ کے سامنے. عجیب فلسفہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ نکاح اتنا مشکل ہو گیا، زنا اتنا ہی آسان ہو گیا. ایک وقت میں 200 روپے میں نکاح ہوتا تھا اور 2 لاکھ میں زنا ہوتا تھا. لیکن آج مسلمانوں نے، لوگ کیا کہیں گے کہ زمرے میں آ کر کے آج زنا کو 200 روپے میں کر دیا اور نکاح کو 2 لاکھ روپے میں کر دیا. کیوں ہوا یہ؟ وجہ کیا ہے؟ چند جھلکیاں بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. غور کرو تم. اس کے بعد بھی اگر تم اٹھتے نہیں، تم کھڑے نہیں ہوتے تو ہمارا کام تو صاف طور پر پہنچا دینا ہے. یاد رکھو قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں اور ہمیں دونوں کو بلا کر کھڑا کرے گا. تم سے بھی پوچھے گا تم نے کیا کیا تھا، مجھ سے بھی پوچھے گا میں نے کیا کیا تھا. یہ بات ضائع جانے والی نہیں ہے. یاد رکھو جمعے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک انقلابی کیفیت بپا کریں، معاشرے کی گندگی کو ختم کرنے کی ذمہ داری لیں، اچھائیوں کو کیسے پھیلائیں، برائیوں کو کیسے میٹیں، شرک کو کیسے ختم کریں، توحید کے پرچم کو کیسے بلند کریں، بدعتوں کو کیسے ختم کریں، سنت کو کیسے بلند کریں. اسی لیے تم کو جمعے کے دن بلا کر سمجھایا جاتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، یاد رکھو آپ یہ بات کو. یہودی اگر ہفتے کے دن جمع ہوتے ہیں تو اس قسم کا جلسہ یا اجتماع کر کے ان کو شعور میں نہیں لایا جاتا. اتوار کو عیسائی چرچ میں جمع ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کر کھڑا کرنے کی بات نہیں کی جاتی، ان کے اندر انقلاب برپا کرنے کی بات نہیں کی جاتی. چند بائبل کے اوراق پڑھا کر اقرار کروایا جاتا ہے ہر اتوار کو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا. دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جو تمہیں سکھاتا ہے ہر 8 دن کو ایک نیا سبق تمہیں یاد دلاتا ہے. پچھلا جو سبق تم بھول گئے وہ اس کو یاد کرنے کے جو ہے نا تمہارے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. آئندہ کا سبق یاد کرنے کے جرت پیدا کرتا ہے. یہ حوصلے ہیں جو اسلام تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. لیکن یہ معصوم اور نہتی قوم ایسی ہو گئی کہ ان کے اندر پتہ نہیں کس قسم کا خوف بیٹھ گیا ہے، ڈر بیٹھ گیا ہے آ کر کہ یہ سنتی ہے بس مسجد کی 4 دیواری تک ہاں ہاں کہہ کے رہتی ہے. مسجد کی 4 دیواریں سے باہر نکلی تو یہ قوم کدھر، اسلام کدھر، جمعہ کدھر، کیا کہا گیا کیا سنا گیا ہمیں تو نہیں معلوم. کیا اصول ہے ہمارا؟ ذرا غور کرو تم. کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ڈر لگنے لگا ہے ایک انسان سے ایک انسان کو. ایک انسان سے ایک انسان ڈر رہا ہے. رب سے ڈرنے کا نظام ختم کر دیا ہم نے. رب سے ڈرنے کا نظام اگر ختم ہو گیا ہمارے پاس تو ہم بے شمار وبا کے اندر پھیل گئے. جب تک کہ ہمارے سینوں کے اندر رب کا خوف تھا، وہ خوف جو دشمن کے دھجیاں اڑا دیا کرتا تھا، وہ خوف ہزاروں کی تعداد میں دشمن آ جاتا تو سووں کی تعداد میں صحابہ کرام منہ کو پلٹا دیتے ان کے. اور آج کیا معاملہ ہے ذرا سوچو تم. کیا معاملہ ہے؟ تم ڈرتے ہو. جس محلے میں تم رہتے ہو وہاں کا کوئی بڑا اگر طاقتور آدمی ہو تم اس سے ڈرتے ہو. وہاں کا کوئی پیسے والا آدمی ہو تم اس سے ڈرتے ہو. وہاں کا کوئی انفلوئنس والا آدمی ہو تم اس سے ڈرتے ہو. وہاں کا کوئی لیڈر ہو تم اس سے ڈرتے ہو. پتہ نہیں کتنے خوف تمہارے سینوں میں جب آ گئے تو رب کا خوف تمہارے سینوں سے ختم ہو گیا. جب رب کا خوف تمہارے سینوں سے ختم ہو گیا تو تمہارے آنکھوں کے سامنے شہر میں مکہ اور مدینہ بنا کر دوسرے دن توڑ دیا گیا. لیکن کسی مائکے لال نے آواز اٹھا کر جرت نہیں کی یہ کیا کر رہے ہو تم، روک دو ورنہ یاد رکھو انجام بہت برا ہوگا. کیا ہے تم نے؟ محبت کرتے ہو نا تم رب سے، محبت کرتے ہو نا تم رب سے. کہاں کیا تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ دیکھا خاموش بیٹھ گئے، سوچا خاموش بیٹھ گئے. کس کا ڈر ہے تمہارے سینوں کے اندر آ کر؟ کس کا ڈر لے کر کے تم چل رہے ہو آخر آج؟ یہ ڈر کو نکالو، رب کا خوف اپنے سینوں میں بساؤ. نہ تمہارا مال کم ہوگا،
نہ تمہاری اولاد کم ہوگی، نہ تمہاری شخصیت کم ہوگی، نہ تمہارا کھانا کم ہوگا، جب تک ایمان والوں نے رب کے خوف کو اپنے سینوں میں بسایا تھا، اللہ رب العزت ان کے قدموں میں ہیرے جواہرات کے انبار کو ڈال دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کے خوف کو لینے والی شخصیت، رب کے خوف کا سینے میں بسا کر جینے والی شخصیت، مکے سے آیا تو لہتا خالی ہاتھ، خلاش، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو چھت نہیں، کھانے کو کئی برتن نہیں، لیکن رب کا خوف جب سینے میں موجود تھا، معاشرے سے لڑنے کی طاقت تھی، تمام دشمنوں کا منہ موڑنے کی طاقت تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب اسلام کے لیے کام کرنا شروع کیا تو تعجب کریں گے آپ، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کے کل نواسے اور پوتروں کی تعداد 80 سے زیادہ ملتی ہے۔ تمام کی تمام لوگوں کو جائیداد بانٹنے کے بعد کچھ سونے کی اینٹیں بچ گئی تھی، جن کو کڑاڑیوں سے کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کرنے کی بات آئی۔ کب ہوا یہ؟ انہوں نے اپنے سینے میں رب کی ربوبیت کو بسایا تھا۔ آج میں سینے میں ایک معمولی سے نطفے سے پیدا ہوا انسان کا خوف بسا کر سمجھتا ہوں کہ میری بھی بلڈنگ بن جائے، جائیداد بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، روپیہ بن جائے، پیسہ بن جائے، تو ناممکن سی بات ہے دوست، ناممکن سی بات ہے۔ ہاں تم چاہتے ہو کہ اسی ذریعے سے مجھے ملے، تو پھر آخرت میں میرا اور آپ کا شمار جو یہ حرکت کریں گے، ان کا شمار قارون کے ساتھ میں ہو جائے گا، جس نے لوگوں کے ڈر سے جی کر اپنے مال کو اپنے پاس رکھ کر مر گیا تھا، اس کا شمار قارون کے ساتھ ہو جائے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جزار محترم کہ آج جو ہمارے زبانوں پر جملہ آ گیا، لوگ کیا کہیں گے، لڑکی دیکھنے کا معاملہ آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، اتنا بڑا جرم اس سرزمین پر بھی ہو رہا ہے، ہر ملک کے ہر خطے میں ہو رہا ہے۔ میں دوسرے خطوں کی کیا بات کروں جس میں میں جیتا رہتا ہوں، میں اس خطے کی بات کروں۔ اس سرزمین پر ہو رہا ہے کہ آج کل لوگ یا تو تعلیم کو معیار بنا کر لڑکی دیکھ رہے ہیں، یا مال کو معیار بنا کر لڑکی دیکھ رہے ہیں، یا خاندان کو معیار بنا کر لڑکی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے کیا کہا تھا دوست؟ کسی لڑکی سے تم کو نکاح اگر کرنا ہو تو 4 چیزیں اس میں دیکھو، خاندان اچھا ہو، خوبصورتی ہو، مالداری ہو، جس کے خاندان میں سب سے زیادہ بچے ہوں۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ کدھر جا رہی ہے ایک ماں ایک لڑکے کو دیکھنے جا رہی ہے، چوٹی دیکھ رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان دیکھ رہی ہے، چلن دیکھ رہی ہے، ایڑی دیکھ رہی ہے، پنجڑیاں دیکھ رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، کلے دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی اس سے تو لے کر کے میری ماں۔ یہ بہو جس کو تو اتنا چیک کر کے لا رہی ہے، جس کی آنکھ بھی اچھی ہو، ناک بھی اچھی ہو، کان بھی اچھے ہو، گال بھی اچھے ہو، رنگ بھی اچھا ہو، خد بھی اچھا ہو، جسامت بھی اچھی ہو، بال بھی اچھے ہو، اگر تو اس کو کر کے لا رہی ہے، اگر وہ آ کر کے تجھے ہی اپنے گھر سے باہر نکال دے تو تو کیا کر لے گی؟ لیکن لوگوں سے جب کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں مت دیکھو، ایک لڑکی میں دینداری اگر ہے تو اسے دیکھ کر تم نکاح کر کے لاؤ، دیندار لڑکی کو اپنی بہو بنا کر کے لاؤ، تو جواب آنے لگا کہ نہیں، ہمارے ماموں جان کے لڑکے کی جو بچی ڈھونڈنے گئے تھے، 50 لڑکیوں کے بعد ایک ملی ہے اس لڑکے کو سوٹ کرنے کے لیے، اگر ویسی لڑکی نہیں دیکھ کے ہم ایسی ویسی کر کے لا لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ رب کیا کہے گا ختم ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے ذہن میں آ گیا۔ پھر کہا گیا کہ شادی بڑی سادگی سے کرو، تو کہا گیا کہ نہیں، خاندان کے سب سے پہلی شادی ہے، آرزو ہے، ارمان ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے خاندان میں 4 قسم کے باجے رکھے جاتے ہیں، ناچنا گانا ہوتا ہے، ریکارڈنگ لگائی جاتی ہے، لائٹیں سجائی جاتی ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، بہت سارے دعوتی آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چند لوگوں کو بلا کر نکاح کرو، اگر ہم ایسا نکاح کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا ولیمے میں بہت ساری چیزوں کو کم کر دو، ایک بریانی بنا کر لوگوں کو کھلا کر رفع دفع کر دو۔ جواب آیا کہ نہیں، ہمارے خاندان میں کسی کا ایسا ولیمہ نہیں ہوا، ہمارے پاس بہت اعلیٰ معیار میں ہوتا ہے، اب ہم بڑا شادی خانہ لیں گے، ہزاروں لوگ وہاں شامل ہوں گے،
वहां पे हम अपने बच्चे का वलीमा करने वाले हैं, 10-10, 12-12 डिशेस हम बनाने वाले हैं। अगर हम बिरयानी और डबल के मीठे पर वलीमा अगर कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अफसोस के साथ कहा जाता है दोस्त, अफसोस के साथ कहा जाता है कि हर जुमले पर हमारे पास वह शैतानी जुमला आ गया जिसकी वजह से आज मुसलमान जमीन में गर्क होता जा रहा है, रब से दूर हो रहा है, जहन्नुम के करीब हो रहा है, शैतान दोस्त बन रहा है, दुश्मन दोस्त बनकर तुम्हारी सफों में दरार पैदा कर रहा है। लेकिन तुम ये नहीं चाहते कि रब क्या कह रहा होगा, रब क्या कहेगा, रब क्या कहेगा, रब क्या कहेगा। ये अगर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर वह दिन दूर नहीं रहेंगे कि मुसलमान इस सारी दुनिया पर हुक्मरानी चलाएगा इंशाअल्लाह। कब होगा दोस्त ये? कैसे होगा दोस्त? कब होगा आखिर? क्यों आज हम रब क्या कहेगा के जुमले पर नहीं आना चाहते? रब क्या कहेगा मेरे अमल पर? अगर कोई लड़का है जो पैदा होने के बाद जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जब जवान हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्द की हैसियत से उसके चेहरे पर दाढ़ी को ला दिया। अब वो दाढ़ी बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते तमाम अपने चेहरे पर आगे आने लगी। खानदान के लोगों ने कहा कि ये क्या मजनू की सूरत बनाया है मियां, अभी तेरी उम्र क्या है? कौन तेरे खानदान में ये उम्र में दाढ़ी रखा था? अगर तू दाढ़ी रखेगा अपने चेहरे के ऊपर तो लोग क्या कहेंगे? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाढ़ी कितनी अजीम थी मैं बता दूं। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए बाएं चलता फिरता रहता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। क्यों? एक नूरानी चेहरा था उसका। वो नौजवान सोचने लगा अपने अंदर कि मैं जब कभी नबी के सामने जाता हूं तो अल्लाह के नबी मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, माजरा क्या है? तो पता है कि चला उससे जहन में बात आई। आईने में जब वो देखता है तो उसकी दाढ़ी भरी हुई नहीं थी, बल्कि दाढ़ी के सिर्फ 3 या 4 बाल लटक रहे थे। पूरी चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, 3 या 4 बाल उसके लटक रहे थे। वो साथी सोचने लगा, वो साहबी रसूल सोचने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ये 3 या 4 बालों को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। एक दिन वो नौजवान साथी साहबी रसूल अपने उन 4 बालों को निकालकर फेंक दिया, बिल्कुल सफाचट हो गया। अब जब हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए, बाहों के अंदर गिरा पड़ गई और गुस्सा आपके चेहरे से झलकने लगा। साहबी रसूल परेशान हुआ। आज से पहले जब आता तो अल्लाह के नबी खुश हो जाया करते, लेकिन आज जब ये बालों को निकाल करके आया हूं तो अल्लाह के नबी मुझसे नाराज इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी के करीब में गया और जाकर कहता है, या रसूलल्लाह बताइए माजरा क्या है? अब से पहले मुझे आप देखकर मुस्कुराते थे, हंसते थे, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं शक में पड़ गया और वो बालों को मैंने निकाल दिया, शायद आप इस वजह से मुझे हंस रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे साथी, तख्लीक तो अल्लाह के तरफ से है, अल्लाह जो पैदा करता है बनाता है उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन याद रख मैं तेरे दाढ़ी के इन 4 बालों में जन्नत की हूरों को झूला झूलते हुए देखता था। अल्लाहु अकबर। और आज एक नौजवान दाढ़ी रखता है तो उससे कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन हमारे खानदान में दाढ़ी रखा था। अफसोस, सर अफसोस दोस्तों, जब तक कि मैं और आप रब क्या कहेंगे नहीं आएंगे, घर में खैर और बरकत नहीं आएगी, औलाद फरमाबरदार नहीं बनेगी, बीवी तुम्हारी मुती और फरमाबरदार नहीं बनेगी, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं होंगे, जब तक कि मैं और आप रब की रुबूबियत की तरफ ना आ जाएं। गौर करो कि कितनी जगहों पे हम ऐसे जुमले इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पैंचों को टखनों से ऊंचा रखो, जो कपड़ा टखनों के नीचे लटकेगा अल्लाह ताला उसके उस हिस्से को जहन्नुम में जलाएगा। सही बुखारी की रिवायत है ये। लेकिन आज क्या मामला है, अगर कोई लड़का अपने लंबे लंबे पैंटों को निकालकर टखने के ऊंचे रख लेता है, टखने के ऊंचे ऊपर पहनता है, तो जब खानदान के लोग दोस्त अहबाब मोहल्ले में देखते हैं और कहेंगे कि ये क्या हालत बना ली है, क्यों खद बढ़ गया, क्या पुराने पैंटा पहन रहा, छोटे पैंचे कर लिया,
شرٹ پینٹ چھوٹا ہو گیا تو دوسرا سلا لے, لمبے لمبے پینٹا پہننا چاہیے. ہمارے خاندان میں کون پہنا تھا ایسا؟ تمہارے خاندان میں کسی کو دیکھا کیا؟ اگر وہ آدمی اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے چلتا ہے پیچوں کو اونچا رکھ کر, تو خاندان کا ہی کسی آدمی کہہ دے گا ارے تجھے باہر اس حالت میں لوگ دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. جرم جرم جرم, ہر جگہ جرم کو پناہ دی مسلمانوں نے. مسلمانوں نے جرم کو پناہ دے کر خود مجرم بن گئے, معاشرے کو بھی مجرم بنا دیا. ہر جگہ لوگ سے کہا جاتا ہے بھئی اب تک ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے, سینے پر ہاتھ باندھو, کہے گا لوگ کیا کہیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین کہو, لوگ کیا کہیں گے. رکوع میں جانے اور اٹھنے سے پہلے رفع یدین کرو, لوگ کیا کہیں گے. قبر پرستی چھوڑ دو, لوگ کیا کہیں گے. چلا چھٹی چھوڑ دو, لوگ کیا کہیں گے. قرآن پڑھو, انگلش کو تھوڑا کم کر دو, لوگ کیا کہیں گے. سر پر ٹوپی رکھو, لوگ کیا کہیں گے. پتہ نہیں کتنی جگہ پر ایسے مسلمانوں کے آ گیا جہاں پر انسان رب کیا کہے گا سوچنا چاہیے تھا. تم اگر نبی کی سنت کا مذاق بناتے ہو تو سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا کہے گا. تم اگر نبی کی سنت کو چھوڑتے ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا کہے گا. تم نماز کو ترک کرتے ہو تو سوچنا چاہیے رب کیا کہے گا. تمہارے کپڑا ٹخنے کے نیچے آ گیا تم سوچنا چاہیے کہ رب کیا کہے گا. تمہاری داڑھی اگر چھوٹی ہو گئی تو تم سوچنا چاہیے کہ رب کیا کہے گا. تمہارا ولیمہ اگر زیادہ لوگوں میں قرض لے کر کے, سود پہ لے کر کے اگر ہو رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا کہے گا. یہ جملہ ہے ہمارے پاس. یہ جملوں کو تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا دوست, مسلمانوں نے چھوڑ دیا ان جملوں کو, اور وہ آگے دنیا داری کے طرف, دنیا کے طرف, جس کی ایک جھلکی بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں. سورہ الحاقہ پڑھنا. سورہ الحاقہ میں اللہ رب العزت ایک خطرناک منظر کو پیش کیا ہے دو لوگوں کا. پہلے آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ جب نامہ اعمال دینے کی باری آئے گی, جب نامہ اعمال لینے کی باری آئے گی, آدمی لائن میں کھڑا ہوا ہے, حساب کتاب ہونے والا ہے. حساب کتاب ہو گیا. ایک آدمی جو نیکوکار تھا, بہترین تھا, اچھے عمل کرتا تھا, اللہ کے رب کی ربوبیت کے سائے تلے زندگی گزارتا تھا, اللہ رب العزت کہے گا آج تو کامیاب ہو گیا, آج تو کامیاب ہو گیا, آج تو کامیاب ہو گیا. سیدھے ہاتھ کو بلند کیا جائے گا ہوا میں اور اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال کو دیا جائے گا. وہ آدمی خوشی خوشی لے کر اپنے دوست احباب تمام انسانیت پہ پھر کر کے کہے گا میرا رب مجھے کامیاب کر دیا, میرا رب مجھے کامیاب کر دیا, میں کامیاب ہو گیا, میرا عمل قبول کر لیا گیا, رب مجھے کامیاب کر دیا, دیکھو سیدھے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال آ گیا. اس کے برخلاف ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا جو آدمی اپنی دولت کو رکھتے ہوئے یہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا, میری فرصت کے اوقات ہے میرے پاس, جب کبھی مجھے وقت ملے گا میں اللہ کی عبادت کروں یا میرے وقت کو ایسے میں ضائع کر دوں تب بھی میں اللہ کے پاس جو ہے نا کامیاب ہو جاؤں گا. میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس سلطانیت ہے, میرے پاس بادشاہت ہے, میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہے, میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے, میرے پاس مال و زر ہے, یہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہے اور میں ان چیزوں کو لے کر جنت میں جانے کا مستحق بن جاؤں گا. لیکن وہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ اپنی صف میں بلائے گا اور پوچھے گا بدخماش کیا کیا تھا بتا, مال تو تیرے پاس تھا, اس مال کو تو اللہ کے لیے کتنا خرچ کیا بتا, اپنی طاقت کے ذریعے سے کتنوں پر ظلم کیا بتا, اپنے فرصت کے اوقات کو کتنا شیطان کے حوالے کیا بتا. جب انسان سے سوالات ہو جائیں گے وہ انسان ناکام ہو جائے گا, اس سے کہا جائے گا, فرشتوں کو بلایا جائے گا, یہ آدمی جو کامیاب ہوا تھا اس کے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہے. ایک آدمی جو ناکام ہو گیا اس کو بلایا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے فرشتوں ادھر آؤ. فرشتے قریب آ جائیں گے, اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا جائے گا, فرشتے طاقت کے ساتھ اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں گے, اس کے کلیجے میں سے گھسا دیں گے, پیٹھ کے پیچھے ہاتھ نکل جائے گا, آدمی چلائے گا, چیخے گا. اس کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے ہاتھ میں کہا جائے گا تیرا نامہ اعمال تو ناکام ہو گیا, تو سمجھتا تھا مال دے کر جنت میں چلا جاؤں گا, اپنی طاقت سے جنت میں چلا جاؤں گا, فرصت کے اوقات کو لے کر جنت
पे चला जाऊंगा, तेरी नाकामी नामुरादी तेरे मुकद्दर में आ गई, अब ले जहन्नुम में जा। वो आदमी अपना नामा लेकर अपने किए हुए आमाल को याद करेगा और कहेगा काश के दुनिया में मेरे पास पैसा था, इस पैसे को मैं इस्लाम के लिए लगा देता बेहतर होता, कुछ ना बचाया होता बेहतर होता, मेरे पास ताकत थी मैं जुल्म ना किया होता तो बेहतर होता, मैं जुल्म ना करने के बजाय लोगों की हमदर्दी में आ जाता तो बेहतर था, मेरे पास अल्लाह ने बेहतरीन वक्त दिया था, बेकार का वक्त दिया था, मैं उसको अल्लाह के जिक्र में लगाया तो बेहतर होता। लेकिन नाकामी उसके मुकद्दर में बना दी जाएगी और उसके नामाए हमारे पीठ पीछे दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा फरिश्तों जरा आगे बढ़ो और 70 गज जंजीर लाओ जहन्नुम से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 70 गज जंजीर लाओ जहन्नुम से। फरिश्ते 70 गज लंबी जंजीर लाएंगे, सर से लेकर पैर तक जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा अल्लाह माफ कर दे, लेकिन अल्लाह माफी का दरवाजा तो बंद कर चुका था, अब किसी को माफ नहीं किया जाने वाला है। जंजीरों से जकड़ दिया गया, मुजरिम को जकड़ दिया गया और फरिश्तों से कहा जाएगा ले जाओ जहन्नुम की तरफ इसे। आदमी को जहन्नुम के करीब ले जाया जाएगा, प्यास बढ़ने लगेगी, प्यास की शिद्दत और हिद्दत इतनी होगी कि चीखेगा वो बंदा, कहेगा अल्लाह थोड़ा पानी पिला दो, 2 खतरे पानी से ही मेरा हलक सूख रहा है, गर्मी से परेशान हूं अल्लाह, भाप से परेशान हूं अल्लाह, 2 खतरे पानी पिला दे, हलक सूख रहा है मेरा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा लाओ जहन्नुम का खौलता हुआ पानी, लाओ जहन्नुम से खौलता हुआ पानी। एक कटोरे में फरिश्ते खौलता हुआ पानी लेकर के आएंगे, पानी इतना खौलता हुआ रहेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो पानी खौलता हुआ उसके सामने लाएगा तो आदमी कहेगा मुझे खौलता हुआ पानी ही सही, प्यास बुझाने के लिए मुझे पिला दो। जब वो कटोरा उसके करीब किया जाएगा, वो पानी की गर्माहट इतनी तेज रहेगी कि उसकी गर्माहट की वजह से अभी होठ पानी को लगे नहीं, वह भाप की वजह से उसके दोनों होठ पिघलकर उसमें गिर जाएंगे। यह मुकद्दर बनाया जाने वाला है, यह मुकद्दर बनाया जाने वाला है। ये कब होगा? जब मेरे और आपके सीनों से रब क्या कहेगा आएगा और लोग क्या कहेंगे निकल जाएगा। रब क्या कहेगा, रब क्या सोच रहा होगा, रब मेरी फिक्र कैसे कर रहा है, क्या मेरा रब नाराज हो रहा है, क्या मेरा रब राजी हो रहा है। जब यह फिक्र मेरे और आपके सीने में आएगी तो अल्लाह ताला सर्टिफिकेट को मेरे सीधे हाथ में देगा। अगर यह सोच और फिक्र मेरी खत्म होकर दुनिया परस्ती में मेरी जिंदगी गुजरेगी, दुनिया वालों को खुश करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, ससुराल को खुश करने के लिए, सालों को खुश करने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए, औलाद को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अगर तुम चाहते हो रब नाराज हो जाए, लोग खुश हो जाए, ऐसी जिंदगी अगर जी लोगे तो सूरह अल-हाक़ा उठा करके पढ़ लेना, उसके बाद कम से कम अपने दिल में रब का खौफ पैदा करो इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह है ज़ाने मोहतरम, चेक करो अपने अमाल को, देखो नमाज पढ़ रहा हूं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक मेरी नमाज है या नहीं। अगर मैं नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो मेरा रब क्या कहेगा, ये सोचो। ये मत सोचो कि खानदान में दादा बावा सकड़ दादा नाना पन्नाना सब नाफ के नीचे हाथ बांध के मर गए और मैं कैसा सीने पर हाथ बांधूं। सब लोग खानदान के बड़े बगैर रफ़ैदैन के मर गए, मैं रफ़ैदैन करके कैसा मरूं। सोचो तुम कितना बड़ा जुर्म तुम कर रहे हो, कितने बड़े मुजरिम बन रहे हो। इसलिए कि हमारे जहनों में एक बात डाल दी हमारे लोगों ने कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम लोगों की परवाह मत करो, किसी की परवाह मत करो, अपने रब की परवाह करो, रब से इल्तिजा करो, रब से दुआ करो, रब से गिड़गिड़ाओ, सजदे में जाओ, रो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी मदद कर ले। अल्लाह ताला हक परस्त की और हक पर चलने वालों की 100% मदद करने के लिए तैयार है। जिसमें जरा से भी मिलावट होगी जिसके अमल में, अल्लाह उसकी कभी जिंदगी में मदद नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक जिए ईमान पर जिए, खातिमा जब हो तो ईमान पर हो मेरे अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम या रब्बुल हलीम, हमारे सीनों में तेरा खौफ बसा दे मेरे पाक परवरदिगार।
تیرا ڈر بسا دے میرے پاک پروردگار، تیری محبت بسا دے میرے پاک پروردگار، تجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں میرے اللہ۔ ہمارے سینوں سے لوگ کیا کہیں گے کا جملہ نکال دے میرے پاک پروردگار، ہماری زبانوں سے لوگ کیا کہیں گے جملہ نکال دے میرے پاک پروردگار۔ ہر عمل پر تجھ کو گواہ بنانے کی توفیق سے نواز دے میرے غفور رحیم، اے میرے غفور رحیم، اے میرے اللہ۔ آج شرک سر اٹھا رہا ہے لیکن ہم کمزور اور ناتان بنے بیٹھے ہیں، اے میرے غفور رحیم، کہنے والے کو اور سننے والوں کو ایسی بھرپور ایمانی طاقت سے نواز دے میرے پاک پروردگار، یہ خبر پرستی کا، جھنڈا پرستی کا، پیر مریدی کا نظام ختم ہو جائے میرے اللہ۔ اے میرے غفور رحیم، تمام مسلمان نبی کو مان کر جینے والے بن جائے میرے اللہ، قرآن کو پڑھ کر جینے والے بن جائے میرے اللہ، نماز پڑھ کر جینے والے بن جائے میرے اللہ، تجھ کو راضی کرنے والے بن جائے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم، اے میرے اللہ، ہمارے نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے غفور رحیم، یہ ملک ایک امن کا گہوارہ ہے میرے اللہ، ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے خاندانوں کو، اپنے سروں کو قلم کروایا ہے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ، ہمارے اسلاف کا اس سرزمین پر پانی سے زیادہ خون بہا ہے میرے اللہ، آج یہ ملک غیروں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے میرے پاک پروردگار، آج یہ ملک کو تباہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے میرے اللہ، آج یہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے اللہ۔ اے میرے غفور رحیم، اس گنگا جمنی تہذیب والے ملک ہندوستان کی تو حفاظت فرما میرے پاک پروردگار، تو حفاظت فرما میرے پاک پروردگار، تو حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں میرے اللہ، ان کی خدمت کر کے جنت کا حصول کرنے والا بنا دے میرے اللہ، جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اللہ، ان کو خبروں میں، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے اللہ، اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرما میرے پاک پروردگار، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما دے، آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے، قبروں کو ویران کر دے، قبرستانوں کو ویران کر دے، مسجدوں کو آباد کر دے، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کر دے، تمام مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔